قسم کھانے کے بعد جواب قسم آ رہا ہے، پہلے قسم آیا پھر جواب قسم آ رہا ہے۔ قسم کیوں کھایا بتا رہا ہے، کیا اس لیے کہ البتہ ہے ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، پورے کے پورے انسان گھاٹے میں ہیں، جتنے بھی انسان ہیں پوری کائنات کے اندر، ہاں کوئی بھی ہو سب گھاٹے میں ہیں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اہل ایمان ہو اہل کفر ہو، ہاں وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں، کوئی بھی ہو سب گھاٹے میں ہیں۔ اللہ نے کہا سب گھاٹے میں ہیں، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس گھاٹے سے باہر ہیں، کچھ لوگ ایسے گھاٹے سے نکلے ہوئے ہیں۔ کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہا ہاں چار، جس کے اندر چار خوبیاں ہوں گی، جس میں چار صفتیں ہوں گی، جس میں چار جس کے اندر جو ہے وصفیں ہوں گی، ایسا انسان گھاٹے سے باہر ہوگا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، مگر جس میں چار باتیں ہوں گی وہ اس گھاٹے سے باہر ہوگا، اس گھاٹے سے پرے ہوگا، اس گھاٹے سے الگ ہوگا۔ کہا پہلی چیز الا الذین آمنوا، پہلی وصف جو گھاٹے سے باہر کرتی ہے وہ ایمان ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، جو ایمان لائے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے تعلق سے ابن حجر فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے الایمان، وہ کہتے ہیں ایمان جو ہے اقرار باللسان، ایمان جو ہے زبان سے اقرار کرنا ہے، واعتقاد بالجنان، اور دل سے اس کو یقین کرنا ہے، وارکان واعمال بالارکان، اور عمل ہاتھ پاؤں سے عمل کرنا ہے۔ ایمان تین چیز کا نام ہے۔ نمبر ایک میں زبان سے اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود برحق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول، ہم ہمارے رسول ہیں، اور جو باتیں ایمان کے تعلق سے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے دل میں اس کا یقین ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے کہہ دیتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا، جیسے ہم جانتے ہیں ابی بن خلف، عبداللہ بن ابی منافق کا سردار، یا جو بھی منافقین تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں تھا، دل سے ان کے دل میں اس کا اعتقاد نہیں تھا، اس لیے وہ منافق قرار دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان نام ہے تین چیزوں کا، تین چیز ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے زبان سے اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات کا دل میں اعتقاد رکھے جو ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تیسری بات اس میں یہ ہے، تیسری چیز میں یہ ہے کہ وہ عمل سے اس کو ظاہر کرے، عمل سے بھی اس کو ظاہر کرے کہ ہم جو ایمان والے ہیں۔ تینوں چیز ایمان ذاکر ہے۔ تو کہا ایمان یہ ہے، سب سے پہلے کہ ایمان کہا ہے کہ ایمان لائے، ایمان کسی بھی ایمان لانا ہے۔ وہ حدیث آپ یاد ہوگی، اس کا حدیث جبرائیل کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ معیت بیٹھے ہوئے تھے۔ اس اثنا میں ایک آدمی آیا تھا، بالکل صاف شفاف آدمی، بدن کپڑا بالکل صاف شفاف، چہرے صاف شفاف، کہیں بدن سے نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی دور سے آیا ہے، سفر کے آثار نمایاں نہیں تھے۔ آپ کے پاس آیا تھا، آنے کے بعد رسول اللہ کے ساتھ صاحب سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا، اور بیٹھے ہی پوچھا تھا کہ اے مجھے بتائیے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اب ما تھا انتن باللہ وملائکتہ وکتب رسلہ والیوم الآخر وقد خیر وشر۔ کہا تھا ایمان یہ ہے، اس بات ایمان لا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ بھی ایمان لا، وملائکتہ اس کو بھی ایمان لا، کہا تھا وکتبہ اور آسمانی کتاب بھی ایمان لا، اور رسولہ اور رسولوں پر ایمان لا، اور قیامت بھی ایمان لا، اور اس بات ایمان لا کہ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے، کس کو اچھا ہے برا ہے نیک ہے صالح ہے، سب کی بنیاد تقدیر ہے، تقدیر کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ کوئی عاجز ہے تقدیر کی وجہ سے ہے، کوئی عاجز نہیں ہے وہ بھی تقدیر کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
था, उसने कहा था सदक तो सच कहा। सहाबा किराम ताजुब हुआ था, एक ऐसा आदमी है सवाल भी कर रहा है, कह रहा है जो सच कहा है। तो मैं ये कह रहा था ईमान में सबसे पहली चीज ये है कि अल्लाह पर ईमान लाए। ईमान में सबसे अहम चीज पहली चीज ये है कि अल्लाह पर ईमान लाए। एक और हदीस अल्लाह फरमाते हैं قال الايمان بالرسول صبا قول لا اله الا الله وادنى ما ادا طریق ہے شعبۃ من ایمان۔ فرمایا تھا کہ ایمان کے 70 زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے افضل چیز جو ہے اللہ، اس بات پہ اللہ ایمان لانا ہے، اللہ پہ ایمان لانا ہے۔ اور کہا تھا کہ راستے کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کی شاخ ہے۔ فرمایا تھا کہ حیا جو ہے ایمان کی شاخ ہے، حیا کرنا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان سب سے پہلی چیز ایمان کرنا آتی ہے اللہ پہ ایمان لانا۔ اس بات ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ ہمارا رب اکیلا ہے، وہی پوری کائنات کو چلانے والا، پوری کائنات کو بنانے والا، اس کا انتظام کرنے والا ہے۔ اس پہ اب ایمان لانا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ کام معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان کو لانا، ایمان پر جم جانا بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر 10 سال تک پوری محنت آپ نے ایمان میں کیا ہے، پوری محنت 10 سال مکے میں آپ رہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پہ بات نہیں کی تھی، روزے بات نہیں کی تھی، حج بات نہیں کی تھی، صرف ایک بات کیا تھا، ایمان، اے لوگوں ایمان لاؤ۔ پوری آپ کی کوشش کا جو ہے مدار جو تھا، دار و مدار ایمان ہوا کرتا تھا، اسی پہ آپ نے کام کیا تھا۔ یاد کی اس وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس مکہ سے کچھ لوگ آئے تھے، ابی بن خلف آیا تھا، ابو جہل کوئی 25 آدمی آیا تھا، کہا تھا کہ ابو طالب اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے کا ہمارا کیا معاملہ ہے، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کی عیب چینی کی ہے، آپ بھتیجے نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، آپ کے بھتیجے نے ہمارے بزرگوں کو، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ قرار دیا ہے، بیوقوف کہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہم آپ کا آخری وقت ہے، آپ کب مرد ہے کون جانتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کی زندگی میں فیصلہ کر دیں کہ وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، ہم انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، وہ ہمارے معبودوں کا برا نہ کہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کام کر لیں، اگر یہ ابھی نہیں کیا، بعد میں آپ کے مرنے کے بعد کچھ کریں گے تو لوگ کہیں گے، ہمیں تعنا دیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھا انہوں نے نبی کے محمد نے کچھ نہیں کہا، ابو طالب مر گیا، اب اس کے بھتیجے کو تنگ کر رہے ہیں۔ جب چاہتے ہیں کہ آپ زندگی فاصلہ ہو جائے، سے ابو طالب نے کہا جب آپ صحیح کہہ رہے ہو، اس نے پیارے نبی کو بلایا تھا، کہا تھا کہ اے بھتیجے، یہ تیری قوم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایسا کہہ رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بھتیجے نے کہا تھا کہ اے چچا، کیا میں نے ایسی بات نہ بتاؤں، اگر یہ اس کو کہہ لیں تو عرب کے مالک ہو جائیں گے، عرب کے مالک ہو جائیں گے۔ کہا تو انہوں نے کہا تھا، قوم نے کہا تھا کیوں نہیں، ایسے ایک کیا ایسے 10 بات کو سنو تیار ہیں۔ تو اس موقع میں عبد الرحمٰن تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، سب لوگ عرب والعجم، کہا کہ اے چچا، یہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، عرب کے مالک ہو جائیں گے، عجب کے مالک ہو جائیں گے۔ کبھی لا الہ الا اللہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، اگر سچے دل سے کہہ دیں اس کلمے کی بنیاد پر عرب ان کا ہوگا، پورا عجم ان کا ہوگا، امریکہ ان کا ہوگا، روس ان کا ہوگا، وہ جرمنی ان کا ہوگا، سب ان کے تابع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی تو وہ جو ہے وہ غصہ ہو کر چلے گئے تھے۔ میں یہ کہہ رہا تھا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معمولی انسان نہیں ہے، آپ اللہ کی مرضی بولا کرتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ اس کلمے میں کیا طاقت ہے، کیا قوت ہے، کس کے کہنے پر عرب عجم ہو جائے گا؟ یقیناً ایسا ہی ہوا، اہل عرب نے اس کلمہ کو پڑھا اور اس کے معنی کے ساتھ پڑھا، وہ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں،
हम भी पढ़ते हैं, हम नहीं जानते हैं इस कलमे का माना क्या है, इसका मतलब क्या है। हम ज़बान तो कह तो देते हैं, ला इलाहा पढ़ देते हैं, लेकिन इसका माना नहीं समझते हैं। अगर यही वजह है कि हम पढ़ने के बावजूद भी ज़लील व ख़ार हो रहे हैं, तो यानी हमारी कोई वक़्त नहीं है, हमारी कोई क़ुव्वत नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। अहले अरब ने ये बात कही और उन्होंने समझ के कहा, और यही वजह है कि कहने की बना पर जब वो जो कहा तो पूरे दुनिया के मालिक बने, वो दुनिया उनके ज़ेर नगी हो गया। दुनिया का कोई खित्ता ऐसा ना बचा था जहां इस्लाम की हुकूमत कायम नहीं हुई हो। जो इसकी वजह यही थी कि वो हमने फर्क किए हैं, हम सिर्फ ज़बान से कह देते हैं, इसके तकाज़े को पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, तकाज़े को पूरा किया। ये कलमा बहुत ही अजीम कलमा है। इस कलमा के कहने के बाद आपको जब इस कलमे को सही तरह से पढ़ेंगे, इसके माना के साथ पढ़ेंगे, तकाज़े को पूरा करेंगे, तो फिर आप जो है आपकी ज़िंदगी में जो है तब्दीली आएगी, चंगी आएगी, इनकलाब आएगा, आपके अमाल सही हो जाएंगे और जो है आप फिर जो है अच्छी तरह बनाएंगे। मैंने कहा तो अल्लाह फरमाता है कि वो लोग इस खसारे से बाहर हैं, इस बात ईमान लाते हैं अल्लाह ताला ही हमारा रब है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह फरमाता है कि जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अल्लाह कहा और